علیکم، کیا حال ہے؟ ویلکم ٹو مائی چینل ہوم ٹیوٹر بائی زنیرہ۔ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ہے وہ حج کے بارے میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا، نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ ہلاکت سے مراد ہے یہاں پہ کہ جو ہے جہاد کو چھوڑو مت۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت ایوب انصاری جو ہے وہ فرماتے ہیں، جب ہم نے دیکھا کہ مدینہ پر غلبہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کافروں کا مطلب مدینہ پہ غلبہ آ گیا ہمارا، تو اسلام پھیل گیا، تو ہم نے سوچا کہ اب جہاد کرنے کو ترک کر دیا جائے۔ مطلب جب ہم آلریڈی پھیل چکے ہیں اتنے زیادہ، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جہاد کو، اب اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، تم جہاد نہ چھوڑو۔ تو یہ جو ہلاکت سے مراد ہے، یہ ہلاکت کا مطلب ہے جہاد کو ترک کرنا۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ نے پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو اور عمرے کے لیے، عمرے کو اللہ کے لیے۔ وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ، پس جو بھی میسر ہو تمہیں قربانی میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آگے فرمائے گا، تین طریقے بتائے گا کہ یہاں تو بہتر ہے کہ تم قربانیاں دو، مطلب ایک جو رکن ہے ہمارے پاس اس کا حج کا، ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ ہے نا کہ احرام جو ہم پہنا ہوتا ہے حاجیوں نے اس وقت تک نہیں کھولتے جب تک وہ اپنے بال نہ منڈوا لیں، اور بال تب تک نہیں منڈوائے جاتے جب حج کے ارکان ادا نہ کر لیے جائیں۔ پر یہاں تو ارکان ادا نہیں کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال منڈوا لو اور قربانی کر کے احرام کھولو۔ پہلے حضور پاک نے خود کی تھی، مطلب یہ جو یہاں پہ بتا رہے ہیں نا بال کہ جو قربانی کر لو اور بال منڈوا لو، تو یہ اللہ حضور پاک نے سب سے پہلے خود یہ چیزیں کی تھی، تبھی جو ہے وہ باقی پھر صحابی نے پیچھے پیچھے حضور پاک کی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنے پھر اور نہ تم بال منڈواؤ اپنے سروں سے یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ کو، یعنی قربانی جب کر دی جائے تب بھی بال منڈواؤ۔ فمن کانا، پس جو ہو تم میں سے مریض یا ہو کسی تکلیف میں، جیسے کہ اس کے سر میں درد ہو گئی، ففدیۃ، پس بدلے میں لے آئے، من صیام، روزے، یعنی 3 روزے رکھے گا، قربانی نہیں کر سکتا۔ ادھر حج کے دورانیہ میں 7، 8 اور 9 ذی الحج کو وہ روزہ رکھے گا، اور پھر باقی جو بقایا ہو جائیں گے 7، وہ اپنے گھر میں آ کے بھی رکھ سکتا ہے اور حج کرنے کے بعد عرب میں بھی رکھ سکتا ہے۔ اور صدقۃ، یا صدقہ دے دے، اور نسک، یا قربانی دے دے۔ مطلب یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ فرما دے، روزہ رکھے، صدقہ دے دے، اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو روزہ رکھے، یا پھر صدقہ دے دے، یا پھر کیا ہو جائے کہ وہ قربانی کرے۔ وَإِذْ آمَنْتُمْ، پس جب تم امن میں، ومن تمتع، پس جو فائدہ دے تم کو عمرے میں حج تک، فمستیسر، پس جو بھی میسر ہو تمہیں قربانی میں سے، یعنی ان 3 شرطوں میں سے جو بھی تم کر سکتے ہو، بہتر ہے کہ قربانی کرو۔ اگر قربانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو روزے رکھو، 3 روزے اسی ٹائم پہ رکھو، اسی دورانیے میں رکھو گے حج کے 7، 8 اور 9، باقی 7 جو ہیں وہ آپ اپنے گھر میں بھی آ کے رکھ سکتے ہیں اور حج کرنے کے بعد عرب میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، پس روزے رکھے، ثلاثۃ، 3 ایام، دن کے، فی الحج، حج میں، وسبعۃ، 7 اذا رجعتم، جب تم لوٹ جاؤ، یعنی اپنے گھروں کو، یا مطلب جو ہے وہ حج کمپلیٹ ہو جائے وہاں پہ۔ تل کا عشرۃ کاملۃ، یہ 10 مکمل ہوئے، 3 ادھر ہی حج کے دورانیہ میں اور 7 اس کے بعد۔ ذالک، یہ اس شخص کے لیے ہے جو نہ ہو رہنے والا مسجد احرام کا، یعنی اگر وہاں کے رہنے والے ہیں تو عرب میں ہی رکھے گا، اور اگر وہاں کا رہنے والا نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آ کے رکھ سکتا ہے بقایا 7۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جانو، بے شک اللہ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس میں آج ہم نے بیسیکلی یہ پڑھا ہے کہ عمرے اور حج کو ایک ساتھ کرنا، اس کی تکلیف جو ہے وہ مطلب بندہ تھک بھی جاتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ تو غریب ہو تو روزہ رکھ لے 3 دن کے، مال ہے تو 6 مسکینوں کو فطرانہ جتنا پیسے دے دے، اور اگر بہت مال ہے تو قربانی کر دی جائے، جو رکن ایک ہے حج کا، قربانی کرنا۔ اور تو یہ تھا آج کا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے اس میں سے خرچ کرو، اور اگر استطاعت رکھتے ہو تو روزہ ضرور روزہ یہ کیا نام ہے حج ضرور رکھیں، آپ حج ضرور کریں، کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ اگر قربانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو روزے رکھ لو، اور اگر کچھ پیسے ہیں تو آپ فطرانہ جتنی پیسے دے دو 6 مسکینوں کو، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔